أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سر اللہ تعالیٰ نے مشروں کو اطلاع دے دی نا فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ مشورہ ہے، اس طرح نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو انجام معلوم نہیں تھا، یہ صرف ایک اطلاع اور خبر تھی. اصل تو فیصلہ تو اللہ کو ہونا تھا نا، چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب مخلوق ہے، معصوم صرف ان کو اطلاع دی تھی. اور ساتھ ساتھ حکمت نہیں بتائی، تو فرشتوں نے کہا کہ اگر عبادت ہے تو ہم کافی ہے، اگر اور کوئی حکمت ہے تو آپ جانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو حکمت ہے میں جانتا ہوں خلیفہ، آپ نہیں جانتے. اب خلیفہ کے لیے ظاہر بات ہے دنیا میں آنا اس کو کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وعلم آدم الاسماء، علم کا فعل ہو ضمیر اللہ کی طرف راجع، اور سکھا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء. اسماء جمع اسم کے، اور اسم کے علامت و نشانی کو. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ علامت کیا ہے؟ فلان نام ہے، ایسے نا. اسم بمعنی علامت و نشانی کی. کل، ہاں سب کے سب، اسماء کل تاکید ہے. یہ کون سے اسماء تھے، کس چیز کا نام تھے؟ مفسرین نے بہت تحقیق کی ہے. تو ایک قول ہے کہ نا بھئی یہ اسماء سے مراد اسماء کے صفات اور خاصیت مراد ہے. ہر نام کے خاصیت اور صفت اللہ نے کو سکھائی. صحیح قول بتا دوں گے صرف. اور دوسرا کہ اسماء سے اسماء الہی مراد ہے. اسماء الہی اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ نے فرشتوں کو سکھا دیں. یہ آدم علیہ السلام کو. اور تیسرا اسماء سے لغات مراد ہے، زبانیں. دنیا میں جتنے زبانیں رکھے ہیں رائج ہونے والے سب اللہ نے آدم کو سکھا دی. یہ عربی ہے، یہ سریانی ہے، یہ عبرانی ہے، یہ سمجھ رہے، فارسی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، بروئی ہے، پشتو ہے، یہ اردو ہے، یہ ہنکو ہے. جتنے زبانیں تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی اسماء نجوم ہے اور اسماء ملائکہ ہیں. لیکن سب جگہ صحیح قول یہ یاد رکھنا کہ انسان کو جو چیزیں کہیں ضرورت ہوتی ہے ان کی چیز نام، ان کا نام صحیح قول یہ ہے. یہ تو ایسے اقوال سے میں نے بتا دیا. اصح اور راجی یہی ہے، انسان کو جو چیزیں کہیں وہ پیدائش سے لے کر وفات تک ضرورتی ہوتی ہے ان کا نام سکھا دیا. بھائی یہ گلاس اس میں پانی پیا جاتا ہے، ایک پلیٹ اس میں کھانا کھایا جاتا ہے، یہ پیالی اس میں چائے پی جاتی ہے، یہ توا ہے اس میں کہ روٹی پکتی ہے، یہ پتیلے اس میں سالن بنتا ہے، یہ چائنک اس میں چائے بنتی ہے، یہ چولہا ہے اس میں کہ ہانڈی اور دیگچی اور چائنک کی چیزیں رکھی جاتی ہے، یہ تکیہ ہے اس میں انسان ٹیک لگاتا سو جاتا ہے، یہ رضائی انسان اوڑھ لیتا ہے، سمجھ، یہ بستر انسان بچھا لیتا ہے، یہ گھر ہے اس انسان رہتا ہے. اب سمجھ گئے کہ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو پیش آنے والی تھی اور انسان کو اس کی ضرورت ہوتی دنیا میں، ان چیزوں کا نام اللہ نے سکھا دیا. اصح اور ارجح یہی ہے. ایک خلیفہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پیدائش سے لے کر وفات تک
تو ان چیزوں کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی کہ آپ جائیں گے دنیا میں کن کن چیزوں سے آپ کو واسطہ ہوگا اور کن کن چیزوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی، یہ چیزیں نام یاد رکھو، یہ چیزیں سمجھئے۔ تو اصح اور ارجح یہی کہ اسماء سے ان چیزوں کا نام مراد ہے کہ جو انسان کو ضرورت ہوتی اور پیش آتی زندگی میں، یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ اب ظاہر بات ہے نبی ہے، نبی کا ذہن ماشاءاللہ ظاہر بات ہے حافظہ تیز ہوتا ہے، چند لمحات میں ساری چیزیں کیا ہیں یاد کر لیں، پیدائش سے لے کر وفات تک کتنی چیزیں تھیں، اور آدم علیہ السلام فرافر چند لمحات میں یاد کر دیں۔ وعلم، اللہ نے سکھا دے آدم کو الاسماء کلھا، تو پہلے آدم، اب آدم کے جو ضرور چیزیں ہوتی نا دنیا میں، کھانے پینے اور رہن سہن کی چیزیں ہوتی، ان کا نام سکھا دے۔ ثم عرضہم، پھر ان ناموں کو پیش کر دے فرشتوں کو، عرضہم، حالانکہ اصولاً عرضہا کہنا چاہیے، ایک مراد مسمى ہے، کن کی چیزوں میں جیسے مذکر بھی استعمال ہوتے مؤنث، تو اغلباً اور تغلیباً مذکر کی ضمیر لائی گئی اور جمع کی، اصولاً تو ہونا چاہیے کہ ہاں ثم عرضہا، جیسے اسماء کلھا، تو کلھا میں ہاں ضمیر اسماء طرف راجع، اسماء جمع اسم، جمع مکسر ہے، تو یہاں بھی عرضہا کہنا چاہیے تھا۔ تو یہاں دو، ایک ہوئی ہے نا کہ مؤنث ضمیر کے بجائے مذکر کی لائی گئی اور مفرد کے بجائے جمع لائی گئی، تو وجہ یہ کہ یہاں یہ مسمات مراد، مسمیات، تو مسمیات کے اعتبار کرتے ہوئے جمع کا ضمیر لائی گئی، مسمیات بے شمار لاکھوں میں ساتھ، اسم بول مراد کیا ہے مسمى، تو جمع کی ضمیر لا گئی مسمیات کے اعتبار کرتے ہوئے، مسمیات دنیا میں کیا ہے ہزاروں لاکھوں کیا کیا چیزیں، اور باقی مذکر کے لا کے ضمیر وہ بھی کیا، وہ بھی تغلیباً، کہ اشیاء میں زیادہ تر کیا ہیں مذکر استعمال ہوتے، تو تغلیباً کیا ہیں جمع کے ساتھ ساتھ مذکر کی ضمیر لائی گئی۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر اللہ نے ناموں کو پیش کر دیا، تو عرضہا نہیں کہا بلکہ عرضہم کہا، یہ ضمیر کیا مراد مسمیات، اور باقی جمع کے ساتھ ساتھ مذکر کی ضمیر لا گئی کیا ہے تغلیباً، کن چیزوں میں زیادہ تر کیا مذکر استعمال ہوتا ہے، ہر آدم کو سارے اسماء سے کہہ دو۔ ثم عرضہم، یہ مسمیات ہیں، پھر اللہ نے نام پیش کر دیا علی الملائکۃ، فرشتوں کو، بتاؤ، فقال، اللہ نے فرمایا، انبئونی، انبأ ينبئ انباء، مطلق خبر کو کہتے ہیں، بتا دو۔ فقال، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، انبئونی، بتا دو مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ہؤلاء تمہارا کون ہے مسمیات چیزیں، بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اب آدم کو معلوم ہے کہ گلاس ہے، اب فرشتے نے پانی نہیں پہنا، اس کو کیا غرض ہے گلاس سے، فرشتے نے چائے نہیں پینی، اس کو پیالی کپ سے کیا تعلق، اس کو چائنک سے کیا تعلق، اس نے کھانا نہیں کھانا، اس کو پتیلے اور توا سے کیا تعلق، یاد کیوں کرے گا، تو اللہ نے بتا دو، انبئونی، مجھے بتا دو، باسماء، نام، ہؤلاء، ہؤلاء صحیح مسمیات ہیں، ہؤلاء اور ہم یہ چیز مسمى، ان کنتم صادقین، اپنے دعویٰ کیا نا، فرشتوں کے تک، فرشتوں نے کہ دل میں بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی بہترین مخلوق اب تک پیدا نہیں کی، ہم سے کوئی اللہ کے ہاں تو اچھا مخلوق ہے نہیں، اگر آپ سے اچھی مخلوق اور بھی وہ کون انسان ہے، انبیاء ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعویٰ کیا تھا فرشتوں کا، یہ تھا نا کہ ظاہر ہے کہ دل میں کہاں تک ہے نا کہ ہم سے کے علاوہ کو زیادہ جاننے والے کو مخلوق نہیں ہے، ہم سے زیادہ کچھ جاننے والی مخلوق نہیں، ہم بہت جانتے ہیں،
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو چیزوں کا نام بتا دوں پتہ چل جائے گا. یہ آلوسی لکھے نا کہ ایک روایت نکل کے عبداللہ بن عباس کی کہ فرشتوں کے دل میں بات آ گئی تھی. اللہ علیہ ما فی الصدور ہے نا, اگرچہ انہوں نے رب العزت کے سامنے تو کہا نہیں, البتہ فرشتوں کیسے طبیعت میں ذہن میں بات آ گئی کہ ہم سے زیادہ کچھ جاننے والا کوئی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, اور ہم سے زیادہ کوئی معصوم ہے نہیں, اور ہم سے کوئی زیادہ جاننے والا ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا اچھا اب زیادہ جانتے ہو, بتاؤ جس کو پانی پیتے کیا کہتے اس کو, کئی چیزوں جو آدم نے سیکھ لیتے فرشتوں کو بتا دو آپ جاننے والوں. اگر آپ یہ دعویٰ ہے دل میں بات ہے نا کہ ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں, ہم بہت جانتے, بتا چیزوں کا نام. فرشتوں نے کہا یار یہ تو نہیں جانتے, تو کلو کیسے دعویٰ نہیں کرنا. او فکل ذی علم علیم, دیکھو آدم کو بہت کچھ یاد ہے. یہ ہے دعویٰ ان کنتم صادقین. اگر جو انہوں نے براہ زبان سے دعوت نہیں کیا تھا لیکن ان کے دل میں بات آ گئی کہ ہم سے زیادہ کوئی جاننے والے نہیں, کوئی مخلوق جاننے والی نہیں, ہم بہت جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا سے جانتے ہو آ جاؤ بتا دو اس کو کیا کہتے بلا سو کیا کہتے ان کنتم صادق. اب فرشتے بیچارے پھنس گئے, خاموش ہو گئے, نہ ان کو گلاس کا نام یاد ہے, نہ پیالے کا نام یاد ہے, نہ بسترے کا نام یاد ہے, نہ کمرہ کا نام یاد ہے, سمجھ رہے ہو, نہ بچھونا کا نام یاد, نہ اوڑھنے کا نام یاد ہے. کچھ ان چیزوں سے واسطہ ہے, ان کو کیوں یاد ہوگا, کر تو ہیں. اور انسان کو کیا ضرورت ہوتی ہے فوراً کیا ہے یاد ہوتی. کالو چونکہ فرشتے معصوم مخلوق ہے نا, عاجز مخلوق ہے, فوراً اپنے عز کا کالو یاد رکھنا ہے, ایک تواضع اور عاجزی کے لیے فوراً کے سبحانک آپ کے ذات پاک ہے, اے نسبح سبحانک, اے بے مراد کیا سوچ رہے ہو برستے خینے, سبحانک آپ کے ذات پاک ہے. یہ قول عجز اور تواضع اور انکساری کے سے آپ کے ذات پاک, اے نسبح سبحانک. یار ایک کلمہ تقدیس سبحان, یہ صرف رب العزت کی خاصیت ہے, اور اکثر اس کے فعل سے معذوف ہوتا ہے, سبحا جو بھی ہو, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ سبحانک لا علم لنا, یہ سبحان آپ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے کہیں, عیوب سے, نقائص سے, قبائح سے, آپ کا ذات بالکل منزہ اور پاک ہے. لا علم لنا, ہم کچھ نہیں جانتے, الا ما علمت, جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا, بس آپ اپنے ذکر اذکار سکھا دے تو وہ تو ہمیں یاد ہے. اور یہ چیز آپ نے آدم کو سکھائی, ہمیں نہیں سکھا, ہمیں یاد نہیں. لا علم لنا, ہم کچھ نہیں جانتے. یہ نہیں کہا کہ لا نعلم, لا علم لنا, جملہ اسمیہ تاکید کے لیے. وہ کہہ تھے کہ لا نعلم ہم نہیں جانتے, نہیں, لا علم لنا, ہمیں کچھ معلوم, بس جو کچھ آپ نے بتا دے وہ تو جانتے ہیں, اور جو آپ نے نہیں بتا نہیں جانتے. اب یہ چیزوں کا نام آپ نے ہمیں بتایا نہیں. آدم کو آپ نے بتا دے, اس نے یاد کر لے, ہمیں یاد نہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتے, اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں ہیں. جیسے انسان کی عادت ہوتی نا, جو آئے وہ بھی بولے گا, جو نہ آئے وہ بھی بولے گا. اس طرح نہیں ہے, جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا وہ تو یاد ہے. تسمید, تحمید, تقدیس, ذکر, اذکار, صدق, عبادت, یہ ہمیں یاد ہے. اور یہ چیز آپ نے بتائی نہیں, ہمیں یاد نہیں. لا علم لنا, ہمیں کوئی علم موقع مراد معلومات ہے, ہمیں کوئی معلومات ہے. الا ما علمتنا, مگر جو آپ نے سکھایا. آپ نے ہمیں ذکر سکھا دیا, اذکار سکھا دیے, تقدیس ہو, تحمید, تمجید, سمجھ رہے ہو, عبادت کا طریقہ آپ نے سکھا دے, یہ چیزیں آپ نے سکھائی نہیں. سبحانک, آپ کے ذات پاک ہے. لا علم لنا, ہمیں کوئی معلومات, علم بہت کو مراد معلومات ہے, اور جملہ اسمیہ ہم کچھ نہیں جانتے. الا ما, الا بمان لاکن کا ہے, بمانے لاکن کے, لیکن جو آپ نے سکھا دے,
وہ ہمیں یاد ہے، اور جو آپ نے نہیں بتایا ہم نہیں جان، اور اپنی طرف کچھ کہتے نہیں، اپنی طرف سے. یہ تو ہماری عادت نہیں ہے کہ جو بات آپ اپنی طرف سے کہہ کر ہم بتا دیں. نہیں، ہم تو آپ کے قول کے پابند ہیں، آپ کے حکم کے پابند ہیں. جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہی کر لیتے ہیں، وہی بتاتے ہیں. اور ان چیزوں کا نام تو ہم نہیں جانتے. آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آدم کو بتا دیا تھا. سبحانک، آپ کے ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہم چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. الا ما علم، جو آپ نے سکھایا، جو آپ سکھائے ہم نے بتا دیا، اور جو نہیں سکھایا ہم نہیں بتا. اور چیزوں کا نام آپ نے ہمیں بتایا نہیں. آدم کو بتا دے تو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب جاننے والے. علیم، عالم کو مبالغہ ہے، خوب جاننے، بہت جاننے والا. اور حکیم اگر حکم سے مشتق ہو تو بمانے حاکم کو فیصلہ کرنے والا. حکیم یاد رکھنا فعیل کو وزن پر ہے. اگر یہ حکم سے مشتق ہو بمانے حاکم، فیصلہ کرنے والا. اور اگر حکمت سے مشتق ہو، آپ کا ہر فعل اور ہر قول کے فیصلے سے خالی نہیں، آپ خوب حکمت والے. حکمت اصل عربی میں کہتے ہیں منع کرنے کو، حکمت کہتے ہیں منع کرنے کو. تو علم کو حکمت اس لیے کہتے ہیں کہ علم بھی انسان کو غلط چیزوں سے منع کرتا، روکتا ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو علم کو حکمت اس لیے کہتے ہیں، یاد رکھنا، کہ علم بھی انسان کو غلط چیزوں سے، سمجھ رہے ہو، غلط عقائد سے، غلط نظریات سے، غلط افعال سے، غلط اعمال سے روک لیتا ہے. یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کہ علم دے دے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو اگر حکم سے بمانے حاکم کا فیصلہ کرنے والا، جو آپ فیصلہ کریں گے، اور اگر حکمت سے مستقبل کہیں تو یار آپ کا ہر قول اور ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. تو حکیم بمانے حکمت والا اور حکیم بمانے حاکم. اللہ کا کوئی، یاد رکھنا، فعل کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک آدمی کہیں کھجور کے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. اور کھجور کے درخت کو دیکھو کتنا لمبا ہوتا ہے، اور کھجور اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. اور خربوز اور تربوز ان کے بیل کو دیکھو زمین میں پھیلتا ہے، اتنا بڑا خربوز. تو اس نے کہ یا اللہ تیری قدرت پہ قربان، اتنا بڑا درخت اور پل اتنا چھوٹا. اور یہ خربوز تربوز کو دیکھو اتنے بڑے بڑے، اور اس کے بیل کو دیکھو بالکل کمزور سا ہے. یا اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے. کھجور کا درخت اتنا بڑا موٹا جاندار، اور پھل اس کا اتنا چھوٹا سا ہے. وہ نہ تو یہ چاہتے کہ یہ طاقتور درخت کے دیکھے خربوز ہے، اور خربوز تربوز کا اپنا بیل تو کمزور ہوتا ہے نا، ان کے لیے ہونا چاہیے. یہ سوچ رہا تھا وہاں اوپر سے کھجور گر گئی تو کھوپڑی پہ لگ گئی. یہ سوچ رہا تھا نا کہ اوپر سے کھجور گری اسے کھوپڑی پہ. اسے یا اللہ اب واقعی حکمت سمجھ میں آ گئی. اگر یہ تربوز اوپر ہوتا نا تو میرا کام تمام ہو جاتا بھی. ہاں اب حکمت سمجھ میں آ گئی. اگر یہ نا کھجور کے درخت اوپر یہ خربوز تربوز ہوتا، وہ اگر گرتا اور میرے اوپر، میرا کام تمام ہو جاتا. اب آپ کی حکمت سمجھ میں آ گئی کہ آپ چھوٹے چھوٹے پلوں کو اوپر نقصان دہ نہیں ہوتے، اور جو نقصان دہ ان کو نیچے زمین پر رکھا آپ نے. اب حکمت سمجھ میں آ گئی. خربوز ہے تربوز جو اکثر نے، اب انگور ہیں زیادہ پر نقصان دہ نہیں ہوتے. اب حکمت سمجھ میں آ گئی. کوئی چیز اللہ کی حکمت سے خالی نہیں. وہ بتا رہے تھے نا کہ مکئی پیدا کرنے میں نا
حافظ ابن حجر تو امام شافعی قول نقل کے نا، امام شافعی نے ہارون رشید سے پوچھا تھا، لیکن شیخ اسماعیل حقی نے خلیفہ مامون کا لکھا نا ابو حذیل معتزلی سے پوچھا تھا. جو بھی ہو، چاہے امام شافعی ہارون رشید سے پوچھیں جیسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، یا خلیفہ مامون نے کس سے پوچھا تھا؟ ابو حذیل معتزلی سے، کہ مکی پیدا کرنے میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی؟ تو جواب دے کر بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہیں کہ تیرے اندر طاقت ہے تو مکی کو بگاؤ، مقابلہ کرو، پتہ چل جائے گا. یہ ایک متکبر آدمی تھا. یہ گبریلا قسم کے جانور جانتے ہو نا، گبریلا تسکو ہمارے برون کہتے تھے، تسکو داخل مونو، وہ عجیب سا ہے. اردو کہتے گبریلا کہتے اس کو، اور ہمارے بروئی تو تسکو کہتے. اتنی چھوٹا سا ہوتا ہے نا، عجیب سا ہوتا ہے. کسی کو اس میں کیا حکمت، اس بنانے میں کیا، اس میں تو اللہ کی طرف سے کہ ایسی بیماری اس پر لاحق ہو گئی نا، ٹھیک نہیں ہو رہا. دنیا کو اس نے علاج کرایا. آخر کسی طبیب نے کہا کہ جو گبریلا ہے نا، یہی آپ کے کہیں بیماری کے علاج. اس کو تو میں حقیر سمجھتا تھا، اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے. جو اس کو زخم پہ رکھ دے گا اس کو ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ کا کوئی فعل اور کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. تو حکیم بمانے حاکم اگر حکم سے مشتق ہو، فیصلہ کرنے والا، اور اگر حکمت سے مشتق ہو تو فائدہ گوزم پر. تو حکمت کا اصل معنی یاد رکھنا المنع، روکنا. تو علم کو بھی حکمت اس طرح یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیر. تو علم بھی انسان کو غلط چیزوں سے روک لیتا ہے. انک انت العلیم، خوب جاننے والے ہیں اور خوب فیصلہ کرنے حکمت والے ہیں. آپ حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا، سمجھ رہے ہو؟ آپ کے فیصلوں کو کوئی نہیں جانتا. انک انت قال، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، مجھے فرشتے آپ بتا دیں ان کو، بے اسماء ہؤلاء، ان چیزوں کا نام. آدم کو سب یاد تھے. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے بتا دیا فرشتوں کو نام، انباء فعل ہو ضمیر آدم طرف راجع، اور ہم مرجع فرشتے، بے اسمائہم مسمیات. قال، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، الم اقل لکم، خطاب پر کیا میں تم سے نہیں کہا تھا؟ استفہام تاکیدی ضرور کہا تھا، تقریری استفہام، میں نے ضرور آپ سے کہا تھا. الم اقل لکم، کیا میں نے کہا نہیں تھا؟ استفہام تقریری ضرور کہا تھا. کیا انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتے، غیب. وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، ما وہ باتیں تبدون، تم ظاہر کر لیتے ہو، مجھے بتا دیتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ، جو تم کہیں ظاہر نہیں کرتے ہو. ختمہ، یہ تم چھپانا. ایک انسان بتا دیتے کہ انسان کیسے دل میں آتا ہے نا، خیال آتا ہے. تو یہ نہیں کہ فرشتوں کو بات چھپائی تھی اللہ تعالیٰ سے، نہیں، مقصد جو تمہارے دلی ارادے وہ بھی جانتا ہوں. مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یہ آیت کنایہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے. علم محیط، کوئی چیز مجھ سے غائب نہیں ہو سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کہیں بھی ہو. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے. ابراہیم بن ادہم، اس کے سامنے کوئی شخص آیا کہ حضرت کوئی بہت گناہ کیا ہے، اتنے گناہ کہ کمر جھک گئے، اب کوئی نصیحت کرے تو گناہوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن فوراً گناہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 6 باتوں پر عمل کرو، باقی تمہاری مرضی جو کوئی کرو. 6 باتوں پر عمل کرنا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو تو اللہ کا دے اور رزق مت کہا کرو.
یہ بات تو مانتے ہو رازق اللہ تعالیٰ سے کہا اسے بس رزق مت کیا کرو اللہ تعالیٰ کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق نہ کہو کہ بھوک سے مر جاؤں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. اسے کہا اچھا. دوسری بات، جب گناہ کرنا ہو نا کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت نہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے بادشاہت فیصلے نہ چلے، وہاں جاؤ گناہ کرو. جب اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے نا، کسی اور حکومت میں جاؤ. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین اور آسمان سب کچھ اسی کے، جاؤں کدھر میں؟ اسے کہا چاہیے بھی مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دے. ہاں. اس نے چلو تیسری بات کہ ایسی جگہ گناہ کرو کہ اللہ تمہیں نہ دیکھے. چل اللہ کی حکومت میں بادشاہت میں گناہ کرو، لیکن ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے، کسی پہاڑ کے پیچھے، جنگل میں، دشت بیابان، جو کرنا کر لو. ایسی جگہ جاؤ گناہ کرو اللہ تمہیں نہ دیکھے. اسے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ اسے کہ اچھا. اسے کہ بدبخت، ایک آدمی کے گھر کا کھانا کھا کر اس کے گھر کے اندر کے سامنے گناہ کرنا کون سا عقل مندی؟ رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ تو اسی کس کو کہیں دیکھ بھی رہے پھر گناہ کر رہے ہو. اسے چلو چوتھی بات، جب اسرائیل آ جائے روح قبضہ کرنے کے لیے تو کہو تو مہلت دے دے مجھے چند دن کے لیے. اس کے سامنے کس کا چلتا ہے؟ وہاں تو کسی کے گونڈ ہلتے نہیں. ادھر وہ مہلت دے کہ اسرائیل مہلت دے کسی کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بھی جانتے ہو موت برحق کو سکھاؤ. چلو پانچویں بات یاد کرو، جب تمہیں قبر میں رکھ دے دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہوگا اور دوسرے کا نام نکیر ہوگا. یہ آئیں گے آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے. ان کو بگاؤ ادھر سے قبر سے، کہو کہ گھر میرا، کس نے بولا تم لوگوں کو ادھر بغیر اجازت کے اندر آئے کیسے؟ ان کو بگاؤ کہ بغیر اجازت کے آئے کیسے ادھر، یہ تو میرا گھر ہے. ان کو بگا دو ادھر سے. تو اس نے کہا ان کے سامنے تو بڑے بڑوں کو حضور ٹوٹ جاتا ہے، میں کس شمار میں؟ وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے. اس سے اچھا ہی بھی بات مانتے ہو، موت بھی برحق ہے، قبر کے عذاب بھی برحق ہے. ہاں چھٹی بات یاد کرو، جب گناہگاروں کو فرشتے پکڑ کے جہنم تک لے جائیں اس تک میں نہیں جاتا ہوں، جب انکار کرو. جب فرشتے تمہیں پکڑ کے جہنم تک لے جائیں گے اب ان کا نہیں جاتا ہوں، جاؤ مت جاؤ. وہ کس کو معاف کریں گے؟ اسی کے بعد بدبخت کہیں گے. رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک سے دیکھ رہے، موت بھی برحق ہے، قبر کی زندگی عذاب بھی برحق ہے، جہنم ہے، اور پھر بھی گناہ کر رہے. جین سے بس شخص کو زندگی میں کی طرف گناہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے. اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ ان عالم ہو جو تم ظاہر چھپاتے ہو. مقصد کہنا گئے جو کچھ میں سب کچھ معلوم ہے، انسان کے ارادے خیالات سب کچھ جانتا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں نے حکمت پوچھی، اللہ نہیں بتا. پھر فرشتوں کے دل میں خیال تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کو جاننے والا زیادہ پیدا نہیں کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں. تو اللہ نے آدم کو نام سے کہا دے فرشتوں کو بتا دوں. اب فرشتوں کو پوچھا کہ ہاں واقعی جو باتیں ہمارے ذہن میں کرنی، فوراً انہوں نے کیا معافی مانگی، جو معصوم مخلوق ہے نا. اور مزید آدم علیہ السلام کی فضیلت، مزید فضیلت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَاذْكُرْ فِي الْمَحْذُوفِ متعلق ہے. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے قلنا. یہ صیغہ یاد رکھنا، رب العزت اکثر جمع کبھی کل تو کہتے کرو، کبھی تعظیماً یہ صیغہ استعمال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نے کہا فرشتوں سے، یہ للملائکۃ لام اطلاع کے لیے. اس جدول آدمہ سجدے کرو آدم کا، سجدہ سجدہ یسجدو، وضع الجبہۃ علی الارض.
پیشانی زمین پر رکھنا عبادت کی نیت سے. یہ کون سا سجدہ تھا؟ مقصد تو یہ بات پکی کہ سجدے سے مقصد حضرت آدم کی فضیلت ہے، حضرت آدم کی فضیلت. اب سجدہ کون سا تھا؟ کیا سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ تعبدی؟ مفسرین نے بہت تحقیق کی. تو ایک قولی کا نا یہ سجدہ تعبدی ہے، لیکن ایسی صورت یاد رکھنا آدم بمنزل قبلہ کے ہوگا. سجدہ تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن آدم بمنزل قبلہ کے. اگر سجدہ تعبدی ہو، کیونکہ سجدہ تعبدی یاد رکھو وہ تو کس کے خاصیت تھے؟ اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ سجدہ تعبدی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، کسی شریعت میں. نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ شیس علیہ السلام، نہ ادریس علیہ السلام، نہ کسی نبی کے دور میں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے. تو بعض سجدہ تعبدی تو آدم بمنزل قبلے کے. یہ سجدہ تو میرے کرو کہ چہرہ کہاں کرو؟ آدم کی طرف. جیسے ہم سجدہ تو اللہ تلق کرتے لیکن چہرہ کہاں ہوتا ہے ہمارے؟ بیت اللہ کی طرف. یہ سجدہ بیت اللہ کے لیے گئے. پھر سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. بیت اللہ ایک رخ ہے، ایک سمت ہے. تو آدم بمنزل قبلے کے تھے سمت میں. اور دوسرا قول جو اصح اور راجح قول یہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ تعظیمی کہ براہ راست آدم کو سجدہ کرنا تھا، براہ راست. اور یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے اور اس کا شرف ہے. سیدھے بیٹھو، ٹھیک مت رکھو پلر کے ساتھ، آگے بیٹھو آگے. اور اس کے ساتھ قرآن شریف بھی ایسے بیٹھا ہو میرے ساتھ برکت کے لیے. ایسے مردار ہو تو خیر ہو 2 منٹ کے لیے. پلر کے ساتھ ٹھیک لگا تو کھڑے ہو جاؤ. جی ایک کڑا ہونا یاد رکھنا، سزا کے لیے نہیں، علاج کے لیے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، یاد رکھنا. فرشتوں کے دل میں آدم کے بارے میں جو باتیں آئی تھی نا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ بھی ساتھ ساتھ ہم سے علاوہ کوئی زیادہ جاننے والا اللہ نے پیدا کی نہیں، ہم سب جاننے والے ہیں. تو مزید اس کی فضیلت ہے سجدے پر. اور یہ سجدہ تعظیمی ہے. اور سجدہ تعظیمی یاد رکھنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک تمام شرائع میں جائز رہا غیر اللہ کے لیے. یوسف علیہ السلام کے جو والدین اور بھائی نے سجدہ تو کون سجدہ؟ سجدہ تعظیمی. فخروا لہ سجدا. تو سجدہ تعظیمی یاد رکھنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ مسیح تک غیر اللہ کے لیے جائز رہا ہے سجدہ تعظیمی. تو اصح اور راجی یہی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھی. براہ راست سجدہ آدم کے لیے تھا، براہ راست. اور یہ سجدہ تعظیمی ہے. اور مقصد حضرت آدم کی فضیلت، اس کی شرافت، اس کی کرامت، سمجھ رہے ہو، مخلوقات پر برتری اور فوقیت. اور سجدہ تعظیمی تمام شرائع میں جائز رہا ہے. یوسف علیہ السلام جو سجدہ کے تو بھائی نے اور والدین وہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، لیکن اس شریعت میں حرام ہے. اس شریعت میں یاد رکھنا جیسے سجدہ تعبدی حرام ہے تو تعظیمی حرام ہے. تو اب اس لیے علماء نے فتویٰ کیا اگر کوئی تعظیماً کسی کو سجدہ کرے اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی استاد کو سجدہ کرے، ماں باپ کو سجدہ کرے، پیر کو سجدہ کرے، کافر ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر نہیں. کہ جو سابقہ شرائع میں جائز رہا ہو اور یہاں منسوخ ہو اس میں کوئی گناہگار ہوگا، کفر کا فتویٰ بہت مشکل ہے. اب اگر کوئی تعظیماً کسی کو سجدہ کرے اکبر الکبائر ہے لیکن فتویٰ کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. وجہ کہ سابقہ شرائع میں جائز رہا ہے، سابقہ شرائع میں جائز رہا ہے.
جیسے دو بہنوں سے نکاح کرنا ایک وقت میں، اب منع ہے نا، کرنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ سکین صحابہ کو شرع میں جائز رہا ہے دو بہنوں کے اکٹھے کا ایک ہی وقت نکاح کرنا، اب تو منع ہے شریعت میں، لیکن کوئی کرے تو گناہگار ہوگا، نکاح نہیں ہوگا لیکن کافر نہیں ہوئے شخص۔ تو جو چیز سابق شرع میں جائز رہا ہو اب منسوخ ہو گئی ہو، حکم منسوخ ہو چکا اس سے، اب اگر وہ کر لے تو مرتکب کبیرہ کفر کا فتویٰ بہت مشکل ہے۔ تو سجدہ تعظیمی اب کہیں اکبر الکبائر ہے، کافر نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ ہاں تعبدی وہ تو تمام شرع میں کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں رہا۔ اب کوئی عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے تو پھر دار اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ اور اس امت میں یاد رکھنا کسی کے لیے اجازت نہیں، اس لیے آپ نے فرمائے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کے تک شوہروں میں سجدہ کر لیں۔ سجدہ صرف کس کی خاصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ بیٹھو، شکر بے مہار۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا جزا کا معنی میں نا معنوی طور پر تو ظرفی اور لفظی طور پر کیا ہے؟ شرطی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ معنوی طور پر تو ظرفی ہے اور لفظی طور پر کیا ہے؟ شرطی ہے، فات جزائی ہے۔ فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کر، سب نے الا ابلیس مگر اس خناس 420 بابا نے سجدہ نہیں کی، اللہ اس خناس 420 پرانا سڑا ہوا بابا۔ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کر دیا۔ آگے شیخ اسماعیل ہے، پہلے جبریل نے سجدہ کر دیا تو پھر اسرافیل اس طرح یا پھر اسرافیل نے سجدہ کر دیا، سر اٹھایا تو اس کے پیشان، پورے قرآن کے پیشانے پر یہ سب بطور لطیف باتیں لکھی ہیں، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ تو شیخ اسماعیل لکھتے ہیں نا کہ فرشتے سجدہ کر گئے، جب سر اٹھا دیا تو یہ تو بےایمان کھڑا ہے مردار، اور پھر دوبارہ فرشتے کہے ہیں سجدے میں گئے۔ تو اس لیے کہ نماز مفتابی قول کے مطابق دونوں سجدے فرض ہے۔ پہلے فرشتے سجدے میں گئے اور پھر اٹھا دیا کہ یہ تو مردار کھڑا ہے پھر بھی، تو فرشتے دوبارہ سجدے میں گئے، ایسے نہ کہ اس بےایمان کے ساتھ ہم بھی کہیں ہماری گرفت نہ ہو، پھر سجدے میں چلے گئے۔ اس لیے نماز میں دونوں سجدے کہیں فرض ہے، دونوں سجدے، اگر کوئی سجدہ رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دونوں سجدے فرض ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور کہ ایک سجدہ واجب ہے دوسرا فرض نہیں، مفتابی قول کے مطابق فتح عالمگیری میں دونوں فرض ہے۔ اور شیخ اسماعیل لکھتے کہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے تھے اور دوسرا سجدہ کیا فرشتوں کے لیے تھا، آدم کے لیے، ایسے دونوں سجدے تعظیمی آدم کے لیے تھے۔ تو اس بےایمان نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، کیوں سجدہ کرو؟ واستکبر ابا ان یسجد، ابا کا مفعول معذوف کیا ہے؟ سجدہ، ابا ان سجدہ نہیں کیا، واستکبر اپنے خوب بڑا سمجھا۔ ایک کبورا یا ایک بڑا ہونا، ایک من جانب اللہ ہے، غیر اختیاری چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر تکبر ہے باب تفاعل، اور اس سے بڑھ کر استکبار ہے۔ بالکل تکبر تفاعل یاد رکھنا، بڑا نہیں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور استکبار اس سے بڑھ کر ہے کہ اپنے اندر ایسے مصنوعی صفات پیدا کرنا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ اس سے بڑھ کر ہے، باب استفال ہے۔ تکبر ہے جیسے ایک آدمی مریض نہیں ہے اپنے کو مریض بنا، جیسے تمر رضا، جیسے اکثر طلباء کی عادت ہوتی، بیمار نہیں جب جینے کو ساتھی طبیعت خراب ہے، تجا اعلی جاہل نہیں جان بوجھ کے اپنے کو نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں، تجا اعلی، اور تکبر بڑا نہیں اپنے کو بڑا بناتا ہے، اور استکبار اس سے بڑھ کر ہے، خوش فہمی میں خود غریب مبتلا ہو کر، اور اپنے کو خوب کے اچھا جاننا، سمجھ مصنوعی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، اور اس کی وجہ اپنے کو بڑا سمجھنا، باب استفال ہے۔ خود
خوب اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ نہیں سمجھنا. واستکبر ہو سکے میں کیوں دیکھو ابلیس اگر یہ اجمی لفظ ہو تو فعلیل کے وزن پر ہے. فعلیل ابلیس. اور بعض حضرات فرما کہ نہیں یہ عربی لفظ ہے, ابلاس سے مشتق ہے. ابلاس کہتے ہیں ابعاد اور ایاس کو, اللہ کی رحمت سے دوری اور نا امیدی کو. الابعاد والیاس من رحمت اللہ تعالی آلوسی لکھتے ہیں اگر عربی لفظ ہو, ابلاس سے مشتق ہے. اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا اور نا امید ہونا. اصل اس کا نام تھا عزازیل. عزازیل کیونکہ جب جنات نے یاد رکھنا زمین میں سرکشی کی خوب دندہ فساد پھیلا تو فرشتوں نے سب کو تتر بتر کر دے. یہ مگرمچھ کی طرح آنسو بہائے, مجھے چھوڑو اللہ کے واسطے میں اندھے شراتیں کروں گا. فرشتوں کو کیا معلوم تھے بے ایمان ہے. اس نے بہت گڑگڑائے رویا اور عاجزی دکھائی واویلا کہ مجھے معاف کرو اللہ کو آئندہ توبہ غلطی. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کہ چھوڑو. اللہ کو معلوم تھا کہ بے ایمان کون ہے. اللہ کی حکمتوں کون جانتا. آخر دنیا میں تو فساد کرنا تھا نا, اللہ نے اس کو مہلت دی تھی اور فرشتوں کے ساتھ رہا, لیکن اپنا خوب سے باطنی کو ظاہر نہیں کر دے. بالکل ہمیشہ عبادت گزار اور صدق. لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ دکھلاؤ کے لیے. یہ خواب دیکھ رہا تھا شیخ چلی کی طرح, آگے چل کر زمین کی حکومت مجھے ملے گی. فرشتوں کی عبادت یاد رکھنا اخلاص پر مبنی تھی اور اس کی عبادت ریاکاری. یہ بادشاہت کی خواب دیکھ رہا تھا. فرشتوں کو صدت و اللہ کی رضا کے لیے عبادت, ذکر, اذکار, تسبیحات. یہ بے ایمان یاد رکھنا آنسو گراتا تھا, تسبیح ڈالتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا, سجدے کرتا تھا. اللہ کے لیے نہیں بلکہ آگے چل کر مستقبل میں زمین کے نظام کو سنبھالنے کے میں بادشاہ بنوں گا. اس مقصد کے لیے اس نے خوب ریاکاری کے طور پر یاد رکھنا سجدے کرنا شروع عبادت. اللہ کو معلوم تھا اور فرشتے تو غیبدان تو نہیں ہیں. وہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر بالکل جیسے جاسوس ہوتے رہتے نا ہر جگہ, بالکل محبوب کلاسوں میں بیٹھے رہتے, سب کچھ کرتے رہتے, ملک میں آتے گھومتے رہتے, سمجھ رہے, شہرت اختیار کا سب کچھ, شہریت, پاسپورٹ بناتے, شامکار بنا, سب کچھ ہوتے جاسوس. وہ تھوڑی عوام پاکستان خیر پائے. تو یہ بے ایمان ایسے تھا, فرشتوں کو معلوم نہیں تھا اور وہ عبادت کرتا تھا, تسبیح اللہ اللہ کرتا تھا, بالکل بس مونچھے صاف, سر صاف, ایسے بس. یہ سلسلہ ہزاروں سال چلتا رہا. رو رہا ہے, بزرگ ہے, اللہ والا بنا ہوا ہے. وہ جس مقصد کی عبادت کرتا تھا یاد رکھنا وہ مقصد اس کو پورا نہیں ہوا. اس نے اپنی ریاکاری اور اپنا مقصد چھپا کر رکھا تھا, فرشتوں کو نہیں بتایا کہ میں کس مقصد کی عبادت کر رہا ہوں, کیوں. خیر جو وہ خواب دیکھ رہا تھا نا تو حضرت آدم نے خواب پر پانی پھیر دیں, خیالات, امیدوں پر. تو جس مقصد کی عبادت کرتا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا اس کا نا. وہی سمجھتا کہ شاید آگے چل کر کہیں زمین کی بادشاہت اور سلطنت, سمجھ رہے ہو, اور نظام مجھے ملے گا, میں مزے کروں گا. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, خلیفہ ہوئے, اللہ نے کہ زمین کے نظام اس کے حوالے کر دے, اس کو آگ لگ گئی. اب کھل کر اپنے کو ظاہر کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال جس مقصد کے میں نے عبادت کی اور جو میرے امیدیں تھیں اس نے سب پر پانی پھیر دے. اب آپ وسطہ کر نہیں ہو سکتا, سیدھا بالکل نہیں کروں. اور آگے چل کر آدم کو دھمکی دی, سورہ اعراف میں آنے والے ابلیس. تو اصل کا نام تو عزازیل تھا. جب اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم فإن علیک لعنت الی یوم الدین, تو رجیم اور شیطان بھی رکھا اس نے نافرمان. تو اس بے ایمان سے دنی ابا ان یسجد واستکبر, اور اپنے آپ کو بالکل بڑا سمجھ, باب استفعال ہے. وکان من الکافرین, اور تھا پہلے سے کافروں میں, فی علم اللہ تعالی. کان اپنے حقیقی معنی میں یاد رکھنا
وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اللہ کے علم تو پہلے سے کافر تھا، فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا. میں سمجھتا تھا جسے خضر راہ دین حکیم دین زاہد نکاح الٹا در پردہ ابلیس، وہ یہ تو بے ایمان کافر بدبخت بدنصیب. جاسوس جو پکڑے جاتے تو کیسے کیسے حالت سے عجیب بدبخت بدنصیب یار. پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھے، سر گنجا، مونچے، سال تلوار کے پانچے، اور یہ علماء طلباء کا دشمن. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ وہ کان اور تاں کافروں میں سے، لیکن فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا. ہاں معلوم شد کہ آجی نیست، معلوم شد کہ آجی نیست. اب پتہ چل گئے تو آجی یہ بے ایمان ہے خناس. اللہ کے علم تو پہلے سے کافر تھا، اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتائے. اللہ کی حکمت تم کون جانتا ہے؟ اور فرشتوں کو ابھی پتہ چل گیا. اوہو وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِ، اور تاں کافر ہوتا اللہ تعالیٰ کے علم میں. اور بعض حضرات فرمائے کان بابا نے سارا کا ہے ابھی کافر ہو گیا، لیکن صحیح کو یاد ہے کیونکہ تحقیق یہ یاد رکھنا ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں تھا. بعض حضرات نے فرمایا یہ فرشتوں میں شامل تھا، لیکن اس طرح نہیں ہے، یہ الگ مخلوق ہے. کہ فرشتے آگ کے نور سے روشنی سے پیدا اور یہ آگ سے پیدا. ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں تھے، یہ الگ مخلوق ہے، جنات میں سے، پھر اس کے نسل خاندان ہے. استثناء منقطع الا ابلیس، اس میں شامل نہیں تھے. اور کفر کو تو اللہ کے علم پہلے سے کافر ہے، لیکن فرشتوں کو بھی پتہ چل گئے. اوہ یہ تو بدبخت بدنصیب. اب اللہ نے فرشتوں کو بتا کہ اب اس سے بچو، اب اس کی پٹائی کرو خوب. تو کھانا اپنے حقیقی معنی میں کہ علم الہی میں وہ پہلے سے کافر تھا، ازلی پیدائشی کافر، لیکن فرشتوں کو ابھی پتہ چل. اور کفر کے اظہار اس نے ابھی کر دیا کھل کر. پہلے اس نے اظہار نہیں کر دیا تھا، اب اس نے کھل کر اپنا مقصد بتا دیا کہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو فرشتے تو چھوڑ، آدم تو رب کو نہیں مانو، جب نہیں مانتا کیا کرو. اب یہ انکار جہالت کی وجہ سے تھا یا ضد کی وجہ سے؟ مختلف اقوال مفسرین کے. کیا ابلیس جاہل تھا کہ جہالت کو سیدھا کرنے سے انکار کر دیں، یا بنا بر عناد اور بنا بر ضد؟ تو اصل وجہ یاد رکھیے، دوسرا قول صحیح، بنا بر عناد ضد. فرشتوں میں یاد رکھنا ضد نہیں ہے، عناد نہیں ہے، ان میں تواضع عاجزی ہے. فرشتوں کیسے ہم کیوں سیدھا کرے آدم کے؟ انہوں نے بغیر چون چرا کے فرق سیدھا اللہ کا حق. فرشتہ کیسے دیا؟ اللہ سیدھا تو آپ کا حق ہے، ہم کیوں سیدھا کریں اس کو؟ نہیں، بس جو صاحب حق اپنا حق کسی کو دے رہا ہے ہمارا کیا؟ اللہ کا حکم ہے تو معاشرہ ہے نہیں، گرفت نہیں. فرشتے کیونکہ متواضع اور عاجز مخلوق، انہوں نے بغیر چون چرا کے، اور اس نے کھل کر انکار کر رہے نہیں کرتا ہوں. اور وہ آگے چل بھاجو خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، مجھے اپنے آنکھ سے پیدا کر دے. یہ دلیل پیش کر دی اس نے، میں کیوں سیدھا کروں؟ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں تو ہزاروں سال قبل سے پیدا ہو چکے، تو میرے سامنے چھوٹا بچہ ہے، میں تو پرانا 420 بابا ہوں، باسی ہوں، میں کیوں سیدھا کروں؟ ایک وجہ یہ. دوسرا وہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے اپنے آنکھ سے پیدا کر دے، اور آنکھ کی خاصیت سے اوپر جانا ہے، اور خلقتہ اس کو مٹی سے، مٹی نہیں سے، میں کیوں سیدھا کروں؟ میں سے اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں. تو مفضول افضل کی سیدھا کر، میں سے سیدھا کروں؟ نہیں کر سکتا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تا بدبخت کافروں میں سے. اور تحقیق یہ بھی سدے میں شامل تھا. حکم یاد رکھنا فرشتوں، سورہ آراف میں آ رہے ہیں، اس امرتک، میں تمہیں کہہ چکا تھا. قال یا ابلیس ما منعک ان کہیں تسجد، اس امرتک جو تمہیں کہہ چکا تھا، پھر کس سدے نہیں کے تو کہنا کہیں انا خیر منہ. تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ ابلیس حکم میں شامل نہیں تھا نا،
یہ کس طرح نہیں، جب اللہ خود فرمائے اذ امرتکو، جب میں تمہیں کہہ چکا تھا کسی دنی کے، اور اس وقت اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو ابلیس بھی یاد رکھنا فرشتوں کے ساتھ کیا تھا، معمور تھا سجدے میں، شامل تھا، جنس میں تو شامل نہیں ہے، حکم میں شامل تھا. ایسے تھوڑی جنس تو الگ الگ ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے، تو ناری ہے، لیکن معمور میں شامل ہے. جیسے فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس بھی حکم تھا، انہوں نے سجدہ کر دیا، اور اس بدبخت نے سجدہ نہیں کیا، اور ہمیشہ کے لیے اپنے کو تباہ برباد. اسے شیخ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر اور غرور نے شیطان کو ہمیشہ برباد کر دیا. زندان لعنت، زندان کے قید کو، جیل کو، ہمیشہ کی لعنت اللہ کے کہیں رحمت سے دوری کے قید اس کو بند کر دے ہمیشہ کے لیے. ابا صدق انکار کر دے، وکان من الکافرین، اور تھا بدبخت. تو اصل نام اس کا عزازیل ہے. ابلیس اللہ کے ہمیشہ نا امید ہو گئے، اور راندے درگاہ ہو کے رجیم ہو گئے پھر اس طریقے سے، اور نافرمانی کرتے شیطان، تمرد اور ضد کی وجہ سے شیطان نام رکھا گیا. آگے خیر آدم علیہ السلام کے گھر والی کی پیدائش اور جنت کا ذکر ہے. مشہور ہے کہ ابلیس فرشتوں کو استاد گزرا، نہیں غلط ہے، جہالت ہے. استاد کیسے گزرا ہے؟ معلم الملکوت نہیں کہہ سکتے. فرشتوں کا تعلق براہ راست رب العزت سے. یہ بدبخت وہاں ایسے رہتے، ریاکار ایک ساتھ رہتا تھا. جیسے کلاس میں بہت سے ایسے نالائق ہوتے، پڑھنے والے نہیں تو طلباء کے روپ میں بیٹھے ہوتے. ہر پڑھنے والے طالب علم ہوتا ہے کہ ہر ایک آہنی دارہ سکندر نہ باشد، ہر ایک سر تراشد کلندر نہ باشد. یہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتے ریاکاری طور پر. یہ خواب دیکھ کر آگے چل کرنا کہ جو جنات حکومت ختم ہو گئی، ریاکاری کر کر فرشتوں سے سفارش کی مجھے رہنے دے. آگے عبادت شروع کو صوفی بن گیا تھا. آگے خواب دیکھ شاید کہ زمین کے بادشاہ حکومت مجھے ملے گی. اور آدم نے آگ اللہ نے آدم کے امیدوں پر پانی پھیر دے، آگ لگ گئی اس کو حسد کی وجہ سے، کھل کر اپنے کفر کے اظہار کر دے. تب کہنا ہے کہ شیطان فرشتوں کے سر نہیں، غلط نہیں کیسے فضول باتیں. فرشتوں کے بڑے ہوتے ہیں جو وہ جبریل ہیں، اور فرشتوں کے تعلق براہ راست رب العزت سے. یاد رکھنا عبادت بھی اللہ کے کرتے ہو، حکم بھی پابند اللہ تعالیٰ کے. ابلیس کیسے ان کو استاد بنتے ہیں؟ ایسے مثال ایسے کوئی فاسق فاجر اور داڑھی منڈے اور بے دین آدمی کے علماء کے شیخ العلماء شیخ المحدثین کہہ سکتے ہیں؟ ہاں تو پھر ایک فاسق فاجر کو آپ کو شیخ المحدثین سمجھ رہے، استاد العلماء کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کیسے کہتے کہ ایسی فضول باتیں.